اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی مصری اور اس وقت ہم صحن مطہر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں موجود ہیں، اور صبح سے ہم جو ہے وہ آپ کے محضر میں حاضر ہیں۔ بار بار جو ہے وہ حرم کے اندر جس طرح سے زائرین کا رش بڑھ رہا ہے، مسلسل زائرین پوری دنیا سے، جیسے ہم نے ابھی گزشتہ ایپیسوڈ میں ذکر کیا کہ جن لوگوں کو سب کو یقیناً اربعین کرنے کے لیے کربلا جانا ہوتا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تقریباً میجورٹی 99% لوگ جو ہے وہ نجف پہلے آتے ہیں، امیر المومنین کو سلام کرتے ہیں، آپ کی خدمت سلام کے بعد یہاں سے جو ہے وہ مشایا کرتے ہوئے پیدل جو ہے وہ یہاں سے کربلا کی طرف جو ہے وہ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلسل زائرین نجف سے نکل بھی رہے ہیں اور نجف میں داخل بھی ہو رہے ہیں، اور شدید ترین گرمی ہے اس وقت بھی، اور اس وقت سورج تھوڑا سا ڈھلنے کو آ گیا ہے، مگر لو کے تھپیڑے اسٹل جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ نامور ذاکرہ جناب سسٹر سارہ بطول صاحبہ موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اربعین حسینی کے اوپر ان سے گفتگو کریں۔ السلام علیکم، اور آپ کو مولا کا پرسہ قبول ہو۔ سسٹر، اربعین کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ چاہے ٹھنڈ کا ویدر ہو یا اتنی شدید ترین گرمی جو کہ اب پراپر گرمیوں کے ویدر میں اربعین آ گیا ہے، تو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ لوگوں پر جیسے اس کا کوئی اثر ہے ہی نہیں؟ یہ کیا جوش ہے، کیا ولولہ ہے یہ؟ اربعین یقیناً اجزائے خداوندی ہے۔ پروردگار عالم زمین پر دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے امام حسین، امام علی مقام کی محبت جو ہے وہ لوگوں کو گھروں میں چین نہیں لینے دے رہی ہے، اور یہ معجزہ یہاں اس وقت پورے عروج پر نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ موسم کی سختی کی پرواہ ہے کسی کو، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے۔ زائرین علی عبداللہ الحسین یہاں حرم امیر المؤمنین علیہ السلام میں تشریف لا رہے ہیں، جوق در جوق آ رہے ہیں، اور وہ سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے زائرین ہیں، اس میں تقریباً کئی ہزار کئی لاکھ کی تعداد سے عموماً کہا جاتا ہے کہ 50-60 لاکھ زائرین صرف ایران کے ہیں، اور اس میں بیشتر جو ہے وہ گاؤں اور دیہاتوں کے ہیں جو کہ ہوٹلز کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ بعض موقعات کے اندر یا عراقیوں نے اپنے گھر کھول دیتے ہیں ان کے لیے، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں سید الشہداء کی خاطر، کیونکہ معصومین کے ارشادات میں آیا کہ ہمارے مہمان کو 3 دن مہمان رکھو اور طعام اور آپ سے اس کو سیراب کرو۔ تو اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نجف میں دور دراز تک جتنے مومنین کے گھر ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں ضیافت کے لیے، مگر پھر بھی ایک ہوٹل کے اندر ایک آسائش الگ ہوتی ہے، اور کہیں سے پیدل چل کے آنا اور کسی دوسرے کے گھر کو استعمال کرنا، یا بعض ایسے ہیں ان کے پاس وہ گھر بھی نہیں ہے۔ ان صحنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ رات بھی گزارتے ہیں، دن بھی شدید گرمی میں، اور نوزائیدہ بچوں تک کو لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے پوری دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے؟ ایک ہی پیغام ہے کہ پروردگار عالم زمین پر حسین ابن علی کے ذکر کو اس طرح بلند کر رہا ہے کہ اب زمین کے چپے چپے سے لوگ تشریف لا رہے ہیں، اور جن لوگوں کی مشکلات کا، سختیوں کا آپ ذکر فرما رہے تھے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل آپ وجہ فرما رہے تھے کہ آ کر ہوٹلوں میں ٹھہر جانا، آ کر اچھے اچھے کھانے کھانا، اور اس طرح سے زیارت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس طرح یہ لوگ پیدل تشریف لا رہے ہیں، جس طرح یہ پیدل سختیاں اٹھاتے ہوئے، اور حرم میں ہی کسی جگہ مل جاتی ہے تو آرام کر لیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں، بزرگ خواتین، بزرگ حضرات ساتھ ہیں، تو پروردگار عالم کا معجزہ ہے یقیناً۔ اچھا، جس طرح سے شہزادی نے اوپن چیلنج دیا تھا یزید کو، اور 1 to 1 اس کو کہا جائے فواللہ لا تمو ذکرنا ولا تمیت وحی نہ، تو نہ ہمارے پیغام کو روک سکتا ہے نشر ہونے سے، اور نہ تو ہماری وحی کے اثر کو ختم کر سکتا ہے، اس کو بے اثر کر سکتا ہے۔ تو وہ یقیناً نہیں ہوا، مگر اس وقت ایک دور نے ایک جدید کروٹ لی ہے، جس کو سوشل میڈیا کا اس میں کردار ہے۔ جہاں تک تبلیغات نہیں جا پاتی تھیں، لوگ اپنے ایک جسٹ کلک کے اوپر ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے تشیع کتنا پنپ رہا ہے، میسج جا رہا ہے نا وہاں بھی؟ بالکل، اور پھر ہم عرض کریں گے کہ یہ سب پروردگار عالم کے منصوبے کا حصہ ہے، یہ سب ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک لے کے جانے والے وہ واقعات ہیں، وہ تجلیات ہیں جو ہم سب کو امام زمان تک لے جا رہی ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا بھی، ہر چیز جو کچھ بھی جہاں کہیں ہو رہی ہے پروردگار عالم کی ڈومین میں ہو رہی ہے، پروردگار عالم کے حکم سے ہو رہی ہے، اس کی تائید سے ہو رہی ہے، ائمہ معصومین کے صدقے میں ہو رہی ہے۔ جو جہاں ہے پروردگار عالم ان سب کی کوششوں کو
قبول فرمائے، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اچھا، انسان مختلف جیسے اس کی ایک خلقت کے اندر اختلاف کو ودیت کیا گیا ہے، اگر دو بھائی بھی ہیں تو ان کی راہ کہیں نہ کہیں سے ان کے آرام میں کو فرق آئے گا۔ اسی طرح مختلف ممالک کے لوگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، کلچر الگ ہے، سوچنے سمجھنے کا طریقہ، باڈی لینگویج الگ ہے، ہنسنے مسکرانے اور رونے تک کا جو ہے وہ اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا بھر سے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، اور اس جملے کے تحت جو ہم یہاں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، حب الحسین یجمعنا، امام حسین اسلام کی محبت نے ہمیں جمع کر دیا، اس کا عملی جو مظاہرہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، اور پھر ہم عرض کریں گے کہ یہ بارگاہ ملکوتی معصومین کا معجزہ ہے۔ ہم خود اس محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ یہاں جتنے لوگ ہیں ہمیں لگتا ہے ہم سب ایک ہی خانوادے کے ہیں۔ ہم یہاں محسوس کرتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک جسم ہے اور ایک جسم کے مختلف اعضاء ہیں ہم سب، اور یہاں ہم محسوس کرتے ہیں سب ایک دوسرے سے جتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جتنی عقیدت سے دیکھتے ہیں، سب ایک دوسرے سے جس طرح التماس دعا کہتے ہیں، یہ دلوں میں جو محبت ہے وہ سید الشہداء کی محبت ہے، وہ پروردگار عالم کا ودیت کردہ انعام ہے۔ بالکل ایسی۔ اچھا، بعض مجالس ہم نے ایسی دیکھی کہ عربی میں ہو رہی ہے مجلس، اور اس میں جو لوگ سامعین ہیں جو فرش اعضاء پہ تشریف رکھتے ہیں اس میں پرشین اسپیکنگ بھی ہیں، اردو اسپیکنگ بھی ہیں، مختلف اور زبانیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ نہیں ہو رہی ہے، لوگ اسی طرح سے سن رہے ہیں جیسے ان کی اپنی زبان ہو۔ تو کیا عزاداری اپنی ایک زبان رکھتی ہے جس طرح کی عزاداری اپنی ایک خوشبو رکھتی ہے، ایک ماحول رکھتی ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت ہی خوبصورت سوال مصطفی بھائی، سلامت رہیے۔ واقعی عزاداری خود اپنی زبان رکھتی ہے، اور یہ زبان احساسات کی زبان ہے، یہ زبان دل کی زبان ہے، قلب کی زبان ہے، یہ ہمارے اندر کی زبان ہے، اور پروردگار عالم نے یہ حسینیوں کو عطا کی ہے کرامت کے۔ ہم کچھ اور نہیں دیکھتے ہیں، فقط نام حسین کافی ہے۔ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ حسین علیہ السلام ہم سب کو جمع کرتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم جو ہے عاشورہ کا پلیٹ فارم بھی ہے، اور اربعین کا پلیٹ فارم جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آج کل، یہ تو آفاقی درس ہے پوری کائنات کے لیے کہ اگر کسی ایک جگہ پر ہم پوری امت مسلمہ کو جمع کر سکتے ہیں وہ حسین علیہ السلام ہے۔ حسین کسی ایک کے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں، اور یہاں ہم اس کو عملی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اربعین کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے شیعوں کی قدرت کا اظہار، شیعوں کی طاقت کا اظہار، اربعین حسینی لوگ جمع ہوتے ہیں اور قوت کا مظاہرہ پوری دنیا میں آتا ہے۔ خالی یہ قوت کا ایک مظاہرہ نہیں، شیعوں کے اخلاق کا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس اخلاق کا، عظیم اخلاق کا۔ آپ مختلف اور ایونٹ ہیں، بہت مقدس ایونٹ ہیں، سارے بعض واجبات میں سے بھی ہیں، مگر لوگ وہاں جاتے ہیں تو ایک سلوک یہ ہوتا ہے کہ دھکے دیے جاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کو مہنگا کر دیا جاتا ہے، اور ناروا سلوک کیا جاتا ہے، حکومتی اہلکاروں کی طرف سے بھی، عوام کی طرف سے بھی۔ مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر انسان ایک دوسرے کے لیے خدام بنا ہوا ہے۔ لوگ، ابھی ہم مشایا میں جائیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو وہاں سے فوٹیج بھیجیں گے، لوگ پیر دھلا رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، چہرے روک روک کے دھلا رہے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹیشو پیپر کا باکس لے کھڑا ہے، چہرے پوچھ رہا ہے۔ یہ جو ایثار قربانی کا جذبہ میں دیکھنے ملتا ہے، یہ پوری دنیا میں جو ایک عملی تصویر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی جا رہی ہے، جو انسان دیکھیں زبان سے کچھ بھی کہے مگر جو پریکٹیکل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آ کے سوال کیا کہ میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں، مجھے نصیحت فرمائے، تو آپ نے کہا کہ کوشش کرنا کہ گفتگو نہ کرو، یعنی کہ عملی تمہارا جو عملی سیرت ہو اس سے جو تبلیغ ہوگی وہ بہت ہی جو ہے وہ جاندار ہوگی۔ تو یہ جو پیغام جا رہا ہے، چونکہ یہاں کروڑوں لوگ ہیں، یہ چھپے گا نہیں، تو وہ اس کے اثرات جو دنیا پہ پڑ رہے ہیں وہ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ پھر ہم عرض کریں کہ معجزاتی اثر ہے، اور یہ وہ اثر ہے جو دلوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے، اور کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جو ایک غیر انسان کا، جس سے آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، جس سے آپ کی زبان بھی نہیں ملتی ہے، جس سے آپ کا حسب و نسب نہیں ملتا ہے، آپ کی نسل نہیں ملتی ہے، وہ آپ سے اتنی محبت کر رہا ہے فقط نام حسین ابن علی پر، تو یہ چیز یقیناً دل میں جگہ بناتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم عرض کریں کہ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ لوگ امام کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، لوگ امام کے نام پر دے رہے ہیں، یہ بھی پروردگار عالم کا انتظام ہے کہ جسے دنیا نے سمجھا تھا کہ وہ اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، جس کے پاس کوئی یاور و مددگار نہیں تھا، آج خداوند عالم
मोजज़ा दिखा रहा है। हम सब जहाँ जहाँ से अपने घरों से निकल कर आए हैं, लब्बैक या हुसैन का नारा फ़कत ज़ुबानों पर नहीं है, ये ज़मज़मे फ़कत लक़लक़ा ज़ुबानी नहीं है, हम अपने पूरे वजूद के साथ हक़ की खिदमत में हाजिर हैं। और ये सब लोग जो हैं वो अपने हर अमल से इजहार कर रहे हैं कि जिसे तुमने भूखा समझ के मार दिया, जिसे तुमने प्यासा समझ के मार दिया, वो तो कायनात पर इख्तियार रखता था। हम अपनी हर चीज़ उस पर कुर्बान करने को तैयार हैं। अच्छा, जो दावा है हमारा कि हम ये दावा कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं, मीडिया के सामने कर रहे हैं, सोशल मीडिया के सामने कर रहे हैं, इससे पहले हम अपने मनाबिर से लाखों मनाबिर से दावा करते चले आए कि हम एक ऐसे मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं जो आगे इस दुनिया को, जो कि जुल्म जोर से पट चुकी होगी, उसको अदल और इंसाफ से भर देगा। ये एक बहुत बड़ा दावा है, तो मामूली दावा नहीं है, क्योंकि अगर इमाम इस वक्त तशरीफ़ लाते हैं तो आपका मुकाबला बहुत बड़े ज़ालिमीन और जाबरीन से है, जो कि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेकर बैठे हुए हैं, जो कि अस्कर और लश्कर और फ़ौज और पैसे से, दौलत से मालामाल है। और हम दावा कर रहे हैं कि ये ऐसा होगा और ये मुमकिन होकर रहेगा, जिस तरह से खुदा का वादा है कि वो मुस्तज़फ़ीन को क़ुव्वत देगा, वो दे रहा है। तो क्या इस वक्त जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस दौर में, क्या हम उस ज़हूर के लिए जो आमादगी होनी चाहिए, जो ज़मीन साज़ी होनी चाहिए, क्या हम उसके लिए तैयार हो चुके हैं या अभी वक्त लगेगा हमें? हम अर्ज़ करेंगे कि हम उस सिमत बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, और परवरदिगार आलम इसमें मज़ीद बरकत देगा जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि इसमें तेज़ी आती जा रही है, लेकिन यकीनन ये अरबईन हुसैनी का इनकलाब ज़हूर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से जाकर मिलने वाला है। ये सारी प्रैक्टिस हमें कराई इसीलिए जा रही है। हम जो नाम हुसैन पर घरों से निकल कर आ गए, अपने आराम की परवाह किए बग़ैर, किसी चीज़ को देखे बग़ैर, परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम ज़हूर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के वक्त हमें तौफ़ीक दे कि हम इसी तरह अपनी किसी चीज़ की परवाह नहीं करें और फ़कत इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए घरों से निकलें। अच्छा, इमाम ज़मान ने जब आपका तारुफ़ कराएंगे, हमें रिवायत में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से तारुफ़ कराएंगे। इस वक्त अगर आप नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में जाएँ तो इस्लाम नाम से तारुफ़ है और बहुत से बहुत रसूलुल्लाह के नाम से तारुफ़ है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो लफ्ज़ मोहम्मद ना जानता हो। अल्लाह मोहम्मद ही ज़रूर जानते हैं। बहुत सारे लोग अमीरुल मोमिनीन का हत्ता नाम नहीं जानते हैं, इमाम हसन का नाम नहीं जानते, इमाम हुसैन का नाम या हुसैन की सदा सुनी होगी मगर गौर नहीं करते, मगर ये तो नाम अल्लाह, मोहम्मद और इस्लाम, इस हवाले से इस्लाम को जानते हैं। मगर हम देखते हैं कि इमाम ज़माना आकर अपना तारुफ़ कराएंगे, अल्लज़ी क़ुत्लहु अत्शानन व ग़रीबन, कि मैं उसका फ़र्ज़ंद हूँ, उसको भूखा प्यासा रख के शहीद किया गया। उसका अरबईन से क्या ताल्लुक़ बनता है? कहा यह जाता है कि हमारे बुज़ुर्ग उलमा कहते हैं कि इसका ज़मीन साज़ी, इसका रास्ता यहाँ से हो के जाता है, तो उसकी वजूहात पर रोशनी डालने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि आप फरमा रहे थे कि कोई दुनिया में इस्लाम को आज जब जानता है तो वो उसके जानने की वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जब तशरीफ़ लाएंगे वो अपनी पहचान इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कराएंगे। तो हम उस तरफ मुतवज्जे होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आज से 1400 साल पहले फरमा दिया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि नबी को पहचानने के लिए, दीन इस्लाम को पहचानने के लिए नाम हुसैन इब्न अली को पहचानना ज़रूरी है। और यही वो पहचान है जो हमें इमाम ज़मान तक लेकर आती है। और हम जहाँ जहाँ इमाम अली मकाम का नाम लेते हैं, हम सबको अपने अपने मकाम पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम ख़ैमा हुसैन इब्न अली से लश्कर इमाम ज़मान में जाकर मिलने की तैयारी करें। और हम यकीनन अपने हर कदम के साथ इमाम ज़मान के लश्कर की तरफ बढ़ रहे हैं। खुदा से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा करें और हमारी इस कोशिश को इमाम के ज़हूर की राह में ज़मीना साज़ी की कोशिशों में शुमार फरमाएं। अच्छा, मैं इसी सवाल को एक दूसरे एंगल से भी दोबारा से उठाना चाहूँगा। इस पर आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। एक दूसरा इसका पहलू है कि जब अरबईन आता है तो चूँकि लाखों करोड़ों लोग, 3-4 करोड़ लोग करबला में मौजूद होते हैं। अब वो कैसे आते हैं इस पर हम बाद में बात करेंगे कि वो क्या एजाज़ है। लोग आते हैं, इससे पूरी दुनिया की इमिग्रेशन हुकाम वाकिफ़ होते हैं, पूरी दुनिया की एयरलाइंस एक्स्ट्रा एरोप्लेन लगाती हैं कि लोग जाएंगे। तो ये जो पूरी दुनिया में अरबईन का डंका पिट रहा है और लोग जानने की भी कोशिश करते हैं कि भाई क्या है ये, वहाँ जाके क्या करते हैं आखिर। तो या हुसैन की जो सज़ा, जो बाज़गश्त वो सुनते हैं। इस हवाले से चाहूँगा कि वो उस तारुफ़ की तरफ फिर आएँ आप। और ये जो तारुफ़ हो रहा है एक इकनॉमिकल, पूरी दुनिया का पहिया चल जाता है अरबईन पे दोबारा, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इससे जो है वो एक इनकलाब बर्पा होता है। इससे इंसानियत को बड़ा फ़ायदा होता है। लोग करोड़ों अरबों रुपया इस पर डालते हैं और सफ़र करते हैं, जिससे एक खोंचे वाले से लेके एक एयरलाइन तक जो है वो एक बिज़नेस होता है।
اس کا یہ معاشی پہلو بھی ہے کہ امام حسین السلام جو کہ بھوکے اور پیاسے دنیا سے گئے، تشریف لے گئے، شہید ہوئے، مگر ان کے نام پر شیعہ تو شیعہ غیر مسلم بھی چاہے وہ بزنس ہی کر رہے ہیں، ان کے نام پہ ان کے بچوں تک رزق پہنچتا ہے. وہ جو تعارف ہے اسی جملے پہ آپ واپس آئیے اور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. بہت ہی خوبصورت بات وسیم بھائی، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. واقعی ایسا ہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بار بار دکھایا ہے کہ ہم 14 معصومین کا صدقہ کھا رہے ہیں. آج دنیا کی اکانومی کبھی عاشور کے حوالے سے فائدہ اٹھا رہی ہے، کبھی اربعین کے حوالے سے فائدہ اٹھا رہی ہے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن حسین ابن علی کے چاہنے والے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام لینے والے، ان کے نام پر جتنا خرچ کرتے ہیں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. اور یہ بات بھی پروردگار عالم کے اعجاز کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ لوگ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں. ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ان لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اس لیے یہ خرچ کرتے ہیں. نہ ہو تب خرچ کرنا یاد دلاتا ہے کہ یہ خدا کا معجزہ ہے، اس میں برکت خداوند عالم دیتا ہے. اور یہ سب چیزیں مل کر ہمیں ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف لے کر جائیں گی. اور پھر ہمیں یہ چیز یاد دلاتی ہے دنیا میں جو کچھ ہے امام زمان کا صدقہ ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے امام زمان کی زیر نظر ہو رہا ہے. اور ہم پروردگار عالم کے اس معجزے کو، اربعین حسینی کو جب دیکھتے ہیں، اس کے کرم اور چہاردہ معصومین کی تائید کے ساتھ دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خانم شما از کجا میری؟ من از مشهد مقدس اومدم. گفتم از مشهد اومدم به نجف، از نجف میخوام برم کربلا. کربلا. لبیک یا حسین. مرسی، ممنون. دستون بگو لبیک یا حسین. بله؟ بگو لبیک یا حسین. لبیک یا خمینی، لبیک یا حسین، لبیک یا ابوالفضل عباس، لبیک یا امیرالمؤمنین. سبحان الله. و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. سلام بر امام حسین. دستتون درد نکنه. مرسی، ممنون. سلام. تشکر. سلامت باشید. گفتم سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. ممنون شما. زنده باشید. ممنون خدا. قربان شما. محتاج دعای شما. امام رضا خوشحال میشم. به خدا همگیتون بریم بریم. انشاءالله. خوشحال میشم. خونه من در اختیار شما. خوشحال میشم بریم برم. امام رضا خونه من در اختیار شماه. هر چند نفر هستی من هر چی دارم تقدیم میشه بدون تعارف. من خوشحال میشم. زنده باشید. ممنون. سلام. شما تشریف بیارید. خوشحال میشم. امام انشاءالله. رضا شما بیاین تشریف انشاءالله. بیارید. خوشحال میشم. یک دنیا ممنون. سلام. زنده باشید. زندہ باشید. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دو ظاہر بہنیں بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی ہماری گفتگو ہو اور ہم ایک پبلک حوالے سے جاننا چاہیں کہ کیا تاثرات ہیں ان کے. جی مائک پاس آن کریں. السلام علیکم سسٹر، آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ میں انگلینڈ سے آئی ہوں، مانچسٹر سے. انگلینڈ مینچسٹر سے آئی ہیں آپ؟ پہلی دفعہ آئی ہوں. پہلی بار آئی اللہ ہیں. نے بلایا، پہلی دفعہ آئی ہوں. انشاءاللہ ہر سال آؤں گی. اتنی محبت ادھر سے مل رہی ہے، اتنا اپناپن مل رہا ہے، واپس جانے کا دل اچھا نہیں کر رہا ہے. تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. جب آپ آج میں سفر ہو رہی تھیں آنے کے لیے، ایک انسان پہلے پلان کرتا ہے کہ ایک اربعین پہ جانا ہے. لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ اربعین اس طرح سے منایا جاتا ہے، اربعین میں لوگ اس طرح سے خدمت کرتے ہیں، اربعین پہ اس طرح سے امام کے ساتھ والہانہ خدمت کا اظہار ہوتا ہے. وہ جو سوچیں تھیں آپ کی اور جب آپ یہاں آئی ہیں، اس میں کیا آپ نے وہ سوچیں کیا تھیں اور اس وقت آپ نے اس میں کیا فرق دیکھا؟ قریب قریب کر لیں. جو آپ آن لائن دیکھتے ہو، جو آپ سنتے ہو، وہ ایک نظریہ، لیکن جب آپ قریب کر لیں. شور ہے. جب آپ قریب. جی اب بولیں. جب آپ خود ادھر آتے ہو اور محسوس کرتے ہو جو محبت مولا کی آپ کو ادھر محسوس ہو رہی ہے، ان لوگوں میں محسوس ہو رہی ہے، اتنی بے پناہ محبت اور کہیں نہیں مل سکتی، کہیں نہیں مل سکتی. اور یہاں جو ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ دیکھیں، اتنا زبردست سیٹ اپ ہے. ہم یہ ایک معجزہ خود میں ہے جو سیٹ اپ ہے. دیکھو کوئی نہ ادھر گم ہو جائے گا، گم ہو جائے تو آپ لوگ سے فٹ مل جائے گا. یہاں ان کا لنگر بھی تیار ہے، ان کی محبت سے ہر کسی کو وہ دے رہے ہیں، ہر کسی کو وہ اپنے پاس لے کر زیارتیں کرا رہے ہیں. یہ مولا کی محبت ہے. جو آپ سنتے ہو نا، جو آپ دیکھتے ہو وہ الگ ہے، لیکن جب آپ خود ادھر آتے ہو نا وہ الگ ہے. وہ بتا بھی نہیں سکتے جب تک آپ خود آؤ ہی نا. اچھا ایک چیز اور ہے، جب تک میں پہلے نہیں آیا تھا تو میں جاننا چاہتا تھا کہ میں کربلا جاؤں تاکہ انسان کو ایک روحانی تسکین ہو. میں نے محسوس کیا جب میں یہاں آ گیا تو میں نے سوچا کہ اب مجھے کبھی یہاں آئے بغیر چین نہیں ملے گا. تو امام حسین السلام یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بے چین کر دیتے ہیں، مگر ان کی محبت اور عشق ایک ایسی کیفیت میں ڈالتا ہے کہ آپ کو یہاں آئے بغیر بھی چین نہیں ملتا. میں الفاظ کو احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں.
تو اس کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اب آپ بار بار آنا چاہیں گی؟ مطلب کیا محسوس کرتی ہیں آپ؟ میں تو ہر بار آنا چاہتی ہوں، ہر سال آنا چاہتی ہوں. میں نے اپنے دوستوں کو شیئر کیا ہے، تصویریں شیئر کی ہیں جو شیعہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے مجھے دکھائیں کیا ہو رہا ہے ادھر، مجھے دکھائیں اس کا کیا مطلب ہے. مجھے آپ یہ بتائیں یہاں ہم بھی آ سکتے ہیں یا نہیں، ہم آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں. سو یہ محبت بس تھوڑی سی شیئر کرنے سے مل رہی ہے. کہتے ہیں نا آپ ایک انسان کو دکھائیں تو وہ پھر 2 تیار ہو جائیں، 2-4 کو تیار کریں. وہی ہے، وہ سب معجزے ہی ہے، مولا کا معجزہ ہے، مولا کی محبت ہے جو یہاں کھینچ کر لے کر آ رہی ہے ہم سب کو. تو ماشاء اللہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ہر سال آنے کے لیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اوروں کو بھی ساتھ لے آنے کے لیے. انشاءاللہ جب تک کوشش کریں کہ نان شیعہ نان مسلمس کو لائیں، دکھائیں، کیونکہ ہمارا دعویٰ پوری انسانیت کو فلاح دینے کا ہے. بس یہی ہے انسانیت، سب کے لیے. محبت ہے، انسانیت پہلے آتی ہے، محبت پہلے آتی ہے اور سب بعد میں ہے. اور یہ اس جگہ میں اتنی دکھ رہی ہے، جو آئے گا ایک دفعہ بار بار ضرور آئے گا، ضرور آئے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک ظاہرہ سسٹر اور موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں شکاگو سے آئی ہوں. شکاگو سے آئی ہیں. آپ پہلی بار آئی ہیں یا آتی رہی ہیں؟ نہیں، میں ماشاء سے آتی رہی ہوں. آتی رہی ہیں. اچھا، اس دفعہ اب چونکہ شدید ترین گرمی کے اندر اربعین آ رہا ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال اور گرمی ہے، اور بالکل پیک آورز ہے گرمی کے یہ. اور جس طرح سے باہر سے لوگ ویسٹرن کنٹریز سے آ رہے ہیں، گرمی بہت ہی معمولی قسم کی دیکھی ہے. بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو 20-25 ہو گیا، میکسیمم 30 چلا گیا تو کہتے ہیں کہ ہاٹسٹ ڈے ہے. یہاں آتے ہیں تو یہاں ایسا لگتا ہے جیسے آپ تندور کے اندر جو ہے وہ عراق میں اندر آتے داخل ہو گئے، جسے چاروں طرف سے تندور والے بیچ میں کھڑے ہیں. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ نوزائیدہ بچے، بزرگ، بیمار افراد، خواتین، بہت ہی بزرگ لوگ ویل چیئرز پہ. یہ ہمارے سامنے ایک بچی ہے، دیکھیں ویل چیئر کے اوپر ہے. بزرگ خاتونیں سامان کھینچ رہی ہیں، گھسیٹ رہی ہیں سامان. ان کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہے. اس حوالے سے آپ کی نگاہ کیا کہتی ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان ملکوں میں ہمیں گرمی کا کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یقین کریں جب آپ مولانا حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں صرف تصور کرتے ہیں اور ان کی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس تکلیف سے جس کام سے وہ گزرے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی کوئی تکلیف نہیں ہے. آج ہم اس تکلیف میں، گرمی میں بھی، دھوپ میں بھی ہم چلتے ہیں تو صرف جناب زینب علیہ السلام کر لے کر اپنے دل میں چلتے ہیں. آپ کیسے چلی ان ہنسیوں کے پرسہ ان کے اولاد کا دیتے ہیں، اسی جوش کے ساتھ وہاں سے آتے ہیں، تو پھر یہاں پہ آ کے کچھ بھی نہیں محسوس. اچھا، میں ایک چیز سوچتا ہوں، بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ اور بات کریں. اگر گرمی ہے بھی، ہم پورے سال بہت اچھی طرح سے زندگی کرتے ہیں. اگر 10 دن امام کے نام پر ان کی بھوک اور پیاس کو، ابھی بھی ہم ایک بہتر جگہ کھڑے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ٹیمپریچر کافی جو ہے وہ بہتر ہے. امام جب کربلا کے اندر موجود تھے، صرف روایت بتاتی ہے 2 درخت تھے. ایک شارع سدرہ کے اوپر جو بیری کا درخت ہے، اس کو سدرہ اسی لیے کہتے ہیں، اور ایک درخت اور تھا. 2 پیڑ تھے. چلچلاتی دھوپ تھی، پانی بند تھا، اور 3 دن سے تو ناپید تھا. اس سے پہلے سے کم ہوتا جا رہا تھا، تاکہ ہو سکتا ہے امام نے بچوں کے لیے رکھا ہو، مگر 3 دن سے تو ناپید تھا. نہ کسی بچے کے لیے تھا، نہ کسی کے لیے. اس میں کیا انسان غسل کرے گا، کیا جو ہے وہ اپنے انسان کے اوپر گرمی لگتی ہے. تو میں خود بار بار شال گیلی کرتا ہوں، پانی پیتا ہوں، جا کے شاور لینے کی کوشش کرتا ہوں. وہاں پر پانی ناپید ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور تمام مصائب کا سامنا ہے. کیا مظلوم امام کے لیے اگر 10-12 دن اس چلچلاتی دھوپ میں ہم اس پیغام کو عام کر دیں تو کیا کوئی حرج ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہم اگر صرف یہ سوچیں کہ ہم کس ہستی کی دعا ہیں، ہم اس دنیا میں آئے کس کے لیے، صحیح، تو پھر اس کے مقابلے میں نہ دھوپ، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ بھوک، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. بس بہت بڑی ہستی کی دعا بن کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں. بس پاک پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے. ہر سال چاہے گرمی ہو کہ سردیاں ہوں، ہم اسی طرح مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہیں، ان بیوی کو ان کی اولاد کا پرسہ دیتے رہیں. بالکل آخری بات، بالکل جو لوگ تشریف نہیں لائے ہیں کسی وجہ سے، اور آپ جانتی ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض جگہ فائنینشیل جو انسانی سچویشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. ویسے تو بلاوا ہوتا ہے، مگر ایک چیز جو زمینی حقائق ہیں، انسان کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے اور جانے کے لیے موقع بھی ہونا چاہیے. جن کے پاس یہ ساری چیزیں فراوان موجود ہیں اور وہ سوچتے بھی ہیں کہ جائیں گے، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے خواہش کرتے ہیں، عملی اقدام نہیں کرتے، ان کے لیے میسج. ہاں جی، بالکل. بات یہ ہے کہ بلاوا مولا کا ہر اپنے خاص عوام کے لیے ہے، اور بس آپ نے اپنی کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ بس ٹکٹ خریدیں اپنا، اور باقی مولا آپ کو خود بخود. اچھا، کیا یہ تڑپ نہیں لا رہی؟ آپ
تڑپ تو آپ کے اندر ہوگی تو آپ پیسہ خرچ کریں گے, اس کے بغیر تو آپ اپنا ایک پیسہ بھی کسی کے لیے نہیں نکالیں گے. تو آپ پیسے لگائیں گے, آپ ایک بس ٹکٹ خریدیے اور انشاءاللہ مولا آپ کو خود بخود وہ کریں گے, لیکن بلاوا ان کا اپنے ہر بندے کے لیے, ہر مومن کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم نے گفتگو کی سسٹر سارہ بطول کے ساتھ. نظریاتی طور پر جو اربعین کا پیغام ہے, جو اربعین حسینی کا میسج ہے, جو اس مسیرے کا مقصد ہے, یہاں پر ملین لوگوں کا جمع ہونا, کروڑوں لوگوں کا حرکت انجام دینا. سید الشہداء کی جانب ایک وہ وقت تھا جب آپ فرما رہے تھے حل من ناصر ینصرنی, ہے کوئی جو میری مدد کرے. ہم قدم اٹھا کر مولا کی طرف چل کے لبیک یا حسین کی صدا سے اس حل من ناصر ینصرنا کا جواب دے رہے ہیں. گو کہ زمانے نے ہمیں آگے پلٹ دیا, ہم اس وقت موجود نہ تھے. یا لیتنی کنت معکم فوزا و فوزا عظیما, اگر اس وقت ہوتے تو فوز عظیم کی جانب حرکت کرتے, مگر اگر نہیں ہیں تو کہ ہم فوز عظیم سے محروم رہ جائیں. تو ہم لبیک یا حسین کہہ کے, آپ کی تعلیمات کو عام کر کے, آپ کے پیغام کو عام کر کے, آپ کے کردار کو عام کر کے, اور لوگوں کو بتا کے کہ اصل اسلام کا میسج کیا ہے. کیونکہ دنیا نے خوخار تنظیموں کے نام پر اسلام کا میسج پایا ہے کہ وہ لوگ جو ذبح کر دیتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں یہ لوگ مسلمان ہیں. نہ, یہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں. مسلمان وہ ہیں جو اپنے آگے کا کھانا دوسرے کے آگے رکھ دیتے ہیں, جو خود تکلیف میں رہ لیتے ہیں, دوسرے کو راحت کے لیے بندوبست کرتے. اس کی عملی تصویر مسیرۃ الاربعین میں آپ آئیں. جو نہیں آ سکے ہیں, جو تشریف نہیں لائے ہیں, وہ بھی آئیں. اور جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں جس میں غیر شیعہ افراد ہیں, غیر مسلمین ہیں, جو انسانیت رکھتے ہیں, جن کے, کیونکہ جناب حر فقط ایک حر نہیں تھے. جناب حر کا جو حر ہیں ان کے آنے کا سلسلہ قیامت تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ہر ساتھ, ہر لحظے, ہر وقت کاروان حسینی میں حر آ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو جو حر بننا چاہتے ہیں, جو حر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کا راستہ مت روکیں اور اس پہ کوشش و سعی کریں کہ آپ جو ہے ان کو یہاں لائیں اور لا کر اسلام کے اصل چہرے کو, اسلام کی اصل شبیہ کو, اسلام کے اصل پیغام کو, جو کہ محبت اور امن اور سلامتی کا پیغام ہے, اس کو عام کریں, تاکہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر وہ وحشتناک اسلام کی شبیہ موجود ہے وہ برطرف ہو سکے, وہ باطل ہو سکے, اور اسلام حقیقی, اسلام ناب, اسلام محمدی, اسلام حسینی, اسلام علوی, اسلام فاطمی, اسلام جعفری کی اصل جو شکل ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.